اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ صلوات پڑھیں گے. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و پرساداران حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، خانوادہ شبیر و صفدر کی جانب سے سزا خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں منعقدہ اس عشر مجالس کی یہ شب کی آخری مجلس ہے. تمام عزاداروں کے سروں پر جناب عباس کے علم کا سایہ رہے، جناب سیدہ کی دعا شامل حال رہے. مسلسل 30 صفر سے آپ کی خدمت میں بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا، جس کی یہ آخری تقریر ہے. کل صبح بھی انشاءاللہ اسی عزاخانے میں مجلس منعقد ہوگی. میں روزانہ سورہ قمر کی ایک آیت کی روشنی میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہا اور یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہا کہ قرآن میں اللہ نے جو مسلسل عذاب و عتاب کا ذکر فرمایا ہے، اور عذاب و عتاب کے ذکر کے بعد سورہ قمر کی اس آیت کے ذریعے تمام قاریان قرآن کو ایک دعوت نصیحت دی ہے. اس دعوت نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے قہر و غضب سے متعلق واقعات پڑھنے کے بعد ہر شخص اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا مطالعہ کرے اور عذاب کے اسباب کو اپنے سامنے رکھے اور غور کرے کہ جس جس سبب سے قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب نازل فرمائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسباب ہماری کتاب حیات میں بھی درج ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسباب ہمارے اعمال و افعال میں بھی موجود ہیں. لہذا وقت رہتے انسان اسباب عذاب کو بھی سمجھے اور ساتھ ساتھ ذریعہ نجات کو بھی سمجھے. میں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی جہاں تک میں سمجھا کہ جو عذاب کا سبب تھا وہ آپ کے سامنے روزانہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. اللہ نے کسی قوم کے اوپر بے ادبی کے سبب عذاب نازل کیا، کسی قوم کے اوپر تکذیب انبیاء کے سبب عذاب نازل کیا، کسی قوم کے اوپر انکار آیات کے سبب عذاب نازل کیا، کسی قوم کے اوپر کفران نعمت کے سبب عذاب نازل کیا. اب جس قرآن میں اللہ نے نزول عذاب کا ذکر کیا ہے، اسی قرآن میں ذریعہ نجات کا ذکر بھی ہے. عذاب کے اسباب کے ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اگر عذاب آ ہی جائے تو نجات کا ذریعہ کیا ہوتا ہے. چنانچہ جناب نوح کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے، اور جناب نوح کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا تو نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، بے ادبی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، جناب نوح کی تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب نازل ہوا. مگر جب عذاب نازل ہوا تو ذریعہ نجات
جناب نوح کو قرار نہیں دیا گیا، کشتی نوح کو قرار دیا گیا۔ جناب نوح صاحب شریعت ہیں، جناب نوح آدم ثانی ہیں، جناب نوح اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آدم ثانی ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے پھر سے اجڑی ہوئی دنیا کو آباد فرمایا، مگر جناب نوح کو ذریعہ نجات قرار نہیں دیا، جناب نوح کی کشتی کو ذریعہ نجات قرار دیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ دیکھیے کشتی تعمیر ہے اور نوح معمار ہیں۔ کشتی تعمیر کا نام ہے اور جناب نوح معمار کا نام ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ معمار کشتی کو ذریعہ نجات قرار نہیں دیا گیا، تعمیر کو کشتی نجات کو، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ کشتی کو ذریعہ نجات قرار دیا گیا۔ پڑھے لکھے لوگ قرآن میں موجود ہیں، آپ مجھے کہیں ایک آیت دکھائیے کہ جس میں یہ ہو کہ نوح والوں کو نجات ملی۔ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کشتی والوں کو نجات۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی قرآن جناب نوح والوں کو نجات کا ذکر نہیں کر رہا ہے، سفینے والوں کو نجات ملی۔ عجیب بات ہے بھائی، وہ ایک لکڑی کی کشتی ہے جسے جناب نوح نے اللہ کے حکم سے بنایا، وہ تعمیر ہے، وہ حضرت نوح معمار ہیں، مگر معمار کو ذریعہ نجات قرار نہیں دیا، کشتی کو ذریعہ نجات قرار دیا۔ بھائی دیکھیے قرآن ماضی سناتا ہے اور مستقبل سمجھاتا ہے۔ قرآن گزرا ہوا کل سناتا ہے اور آنے والا کل سمجھاتا ہے۔ قرآن سمجھا رہا ہے کہ دیکھو عذاب نبی سے بے ادبی کے سبب آتا ہے، عذاب نبی کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے۔ پوری توجہ سے جملہ سنیے گا، عذاب نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، عذاب نبی سے بے ادبی کی وجہ سے آتا ہے، عذاب نبی سے گستاخی کرنے کی وجہ سے آتا ہے، عذاب نبی کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ لیکن جب عذاب آ جاتا ہے تو نبی نہیں بچاتا ہے، اور جو ہمارے یہاں تو سفینہ بچاتا ہے۔ اور جو فرمائیے گا عذاب آنے کا سبب نبی سے بے ادبی ہے، عذاب آنے کا سبب نبی سے گستاخی ہے، لیکن جب عذاب آ جاتا ہے تو عذاب سے نبی نہیں بچاتا ہے، نبی کی بنائی ہوئی کشتی بچاتی ہے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب قیامت تک جب بھی عذاب آئے تو نبی کو نہ ڈھونڈنا، نبی کی کشتی کو ڈھونڈنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی اب جب بھی عذاب آئے تو نبی کا دامن نہ ڈھونڈنا، صرف نبی کو نہ ڈھونڈنا کہ نبی کہاں ہے، دیکھنا کہ نبی نے کشتی نجات کسے قرار دیا ہے۔ جناب نوح کے دور میں جسے کشتی نجات قرار دیا گیا اسے کشتی نوح کہتے ہیں، اور نبی نے جن کو کشتی نجات قرار دیا انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں کس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی جناب نوح نے کشتی بنائی، وہ ان کی قوم کے لیے کشتی نجات۔ نبی نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مثال ہیں، جو اس پہ سوار ہوگا اسے نجات مل جائے گی، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو کشتی نجات ہیں اہل بیت۔ اب جس کو بھی نجات چاہیے ہے اسے اہل بیت سے وابستگی اختیار کرنا ہوگی، لیکن عزیزو اہل بیت سے وابستگی کے لیے یہ جملہ سنیے، گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، اہل بیت سے وابستگی کے لیے اقرار اہل بیت کی شرط نہیں ہے، عرفان اہل بیت کی شرط۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ اتنی اعلیٰ شاعری سن چکے ہیں، آپ کا ذہن اتنے بلند معیار پر جا چکا ہے، میں آپ کے ذہن سے وہی توقع رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں کہ اقرار نہیں، عرفان۔ بھائی اقرار اہل بیت شرط نہیں ہے، عرفان اہل بیت۔ اقرار و عرفان میں فرق کیا ہے؟ اہل بیت کے ماننے کو اقرار کہتے ہیں، وہ اہل بیت کے پہچاننے کو
عرفان کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کو ماننا اقرار کہلاتا ہے، آل محمد کے مرتبوں کو پہچاننا عرفان کہلاتا ہے۔ نجات اقرار کی بنیاد پر نہیں ہے، نجات عرفان کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے کہ ملت مسلمہ میں آپ کو ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ ملے گا جو اہل بیت کا اقرار نہ کرتا ہو، آپ کو ایک مسلمان ایسا نہ ملے گا جو اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ نہ کرتا ہو۔ آپ جس سے پوچھئے مولا علی نبی کے داماد ہیں، سب مانتے ہیں، مولا علی نبی کے بھائی ہیں، سب مانتے ہیں، جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین نبی کے نواسے ہیں، سب مانتے ہیں، آئے تطہیر اہل بیت کے لیے آئی، سب مانتے ہیں، آئے مودت اہل بیت کی شان میں ہے، سب مانتے ہیں، مباہلہ کی زینت اہل بیت ہے، سب مانتے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار حسین ہیں، سب مانتے ہیں، مولا علی کی محبت عبادت ہے، سب مانتے ہیں، جناب سیدہ نبی کا دل ہے، سب مانتے ہیں۔ بھئی آپ کو ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا نہ ملے گا جو اہل بیت کو مانتا نہ ہو۔ ارے اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں، ماشاءاللہ کون مسلمان نہیں مانے گا؟ سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے اتنا مانتے ہیں کہ آپ کسی سے پوچھئے کہ نبی کے بڑے نواسے کا کیا نام ہے، نبی کے چھوٹے نواسے کا کیا نام ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ خلیفہ حسن یا خلیفہ حسین۔ جس سے پوچھے کہے گا امام حسن امام حسین، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ہمارے بھائی امام بھی مانتے، امام بھی مانتے، اب انہیں وہ ڈیجٹ نہیں معلوم کہ کس نمبر پر ماننا چاہیے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر حسن دوسرے ہیں تو پہلا کون ہے، حسین تیسرے ہیں تو چوتھا کون ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی ذرا نازک سی بات ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ آپ کو ایک آدمی نہ ملے گا جو اہل بیت کو نہ مانتا ہو۔ مولا علی نبی کے داماد ہیں، سب مانتے ہیں، بی بی سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، سب مانتے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے، سب مانتے ہیں۔ کیا اختلاف، کیا شیعہ سنی، کیا جھگڑے، کیا فساد، مانتے تو سب ہیں۔ کوئی پہلا مانتا ہے، کوئی چوتھا مانتا ہے، کوئی اکلوتی مانتا ہے، کوئی چہیتی مانتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سب مانتے ہیں، مولا علی کو سب مانتے ہیں، جناب سیدہ کو سب مانتے ہیں، مولا حسن مولا حسین کو سب مانتے ہیں، شاہ است حسین سب مانتے ہیں، بادشاہ است حسین سب مانتے ہیں، دین است حسین سب مانتے ہیں، دی پناہ است حسین سب مانتے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید سب مانتے ہیں، حقا کے بنا الہ الہ است حسین سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں اور سب کچھ مانتے ہیں۔ یہاں تک مانتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ میری امت میں 73 گروہ ہوں گے جس میں سے ایک جنت جائے گا۔ میری الجھن دور کیجئے، مانتے سب ہیں، یہ ایک کیوں جائے گا؟ قرآن کو سب مانتے ہیں، ایک جنت کیوں جائے گا؟ اللہ کو سب مانتے ہیں، ایک جنت پہ کیوں جائے گا؟ نبی کو سب مانتے ہیں، ایک جنت پہ کیوں جائے گا؟ اہل بیت کو سب مانتے ہیں، ایک کیوں جائے گا؟ آواز آئے گی، ماننے والا نہیں جائے گا، پہچاننے والا۔ بھائی سفینہ نجات سے وابستگی کی شرط اقرار نہیں ہے، عرفان ہے، ماننا شرط نہیں ہے، پہچاننا شرط ہے۔ یہ ایسی شرط ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، حدیث قدسی ہے، کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا، کیا چاہا؟ میں نے مانا جاؤں کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اسے مانا نہ جائے، پہچانا جائے۔ نبی نے کہا کنتو نبیان،
آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ نبی بھی چاہتے ہیں کہ مانا نہ جائے، پہچانا جائے۔ اب غدیر تک آ جائیے، غدیر میں بھی نبی مولا علی کو منوانا نہیں چاہتے ہیں، پہچانوانا چاہتے ہیں۔ بھائی مانتے تو سب ہیں، شب ہجرت تلواروں کے سائے میں سوتے دیکھا، ہمت کو سب مانتے ہیں، مغرب سے سورج پلٹاتے دیکھا، قدرت کو سب مانتے ہیں، قدرت کو سب مانتے ہیں۔ خیبر سے لوٹتے میں سارا سونا فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ مولا علی کی سخاوت کو سب مانتے ہیں۔ خیبر میں بھی نبی مولا علی کو منوانا نہیں چاہتے ہیں، پوری توجہ پہچانوانا چاہتے ہیں۔ اگر منوانا چاہتے ہوتے تو کہتے ھذا علی مولا، لیکن پہچانوانا تھا تو آغاز کیا اللہ ہو مولایا، اللہ میرا مولا، انا من کنتو انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا۔ بھائی ایک لفظ کنتو 3 بار آیا، کنتو کنزل مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا، من کنتو مولا۔ سنیے گا، شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ ماننے کی شرط نہیں، پہچاننے کی شرط ہے۔ اللہ بھی اپنے کو منوانا نہیں چاہتا ہے، پہچانوانا چاہتا ہے۔ نبی بھی اپنے کو منوانا نہیں چاہتے، پہچانوانا چاہتے ہیں۔ غدیر میں مولا علی کو منوانا نہیں چاہتے، پہچانوانا چاہتے ہیں۔ اگر منوانا ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ علی مولا ہے، فرمایا نہیں، جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ اب نبی کس کے مولا کہہ چکے نا، کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ کس کے مولا؟ تفسیر نے کہا، حدیثوں نے بتایا، یہ آدم کے مولا ہیں، یہ نوح کے مولا ہیں، یہ ابراہیم کے مولا ہیں، یہ موسیٰ کے مولا ہیں، یہ عیسیٰ کے مولا ہیں۔ تو نبی آدم کے مولا تو مولا علی آدم کے مولا، نبی نوح کے مولا تو مولا علی نوح کے مولا، نبی ابراہیم کے مولا تو مولا علی ابراہیم کے مولا، نبی موسیٰ کے مولا تو مولا علی موسیٰ کے مولا، نبی عیسیٰ کے مولا تو مولا علی عیسیٰ کے مولا۔ ٹوٹی ہوئی توجہ جڑ جائے گی۔ بھائی مولا نبی جس کے مولا، اس کے علی مولا۔ اب جب فضائل کا دریا بہتا ہے، مدح مولا کائنات ہوتی ہے، مجمع وجد میں آتا ہے تو نوجوان نعرے لگاتے ہیں، آدم کا مولا علی علی، نوح کا مولا ابراہیم کا مولا، موسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا۔ یہ نعرے بتاتے ہیں کہ ماننے والے نہیں بیٹھے ہیں، پہچاننے صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ ماننے والے نہیں بیٹھے، پہچاننے والے بیٹھے۔ اقرار کی شرط نہیں ہے، عرفان کی شرط ہے، ماننے کی شرط نہیں، پہچاننے کی شرط ہے۔ نبی بھی چاہتے ہیں مولا علی کو مانا نہ جائے، پہچانا جائے۔ اچھا خود مولا علی بھی اپنے کو منوانا نہیں چاہتے، مولا علی بھی اپنے کو پہچانوانا چاہتے ہیں۔ آپ دلیل مانگیے، میں روایت سناتا ہوں کہ میدان خیبر میں مولا علی پہنچے، جیسے ہی آپ نے پتھر پہ علم گاڑا، بھائی تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین جیسی معتبر کتاب میں روایت موجود ہے۔ باقر بھائی آپ ہی نے وہ کتاب مجھے دی تھی مطالعے کے لیے، اس کتاب میں وہ روایت موجود ہے کہ مولا علی پہنچے اور آپ نے پتھر پہ علم گاڑا، تو جیسے ہی مولا علی نے پتھر پہ علم گاڑا تو قلعہ قموس پر، وہ قلعہ جس میں مرحب رہتا تھا، اس کے اوپر ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا اور وہ تورات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی مولا علی نے پتھر پہ علم گاڑا، اس نے چوک کے ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھا، پھر تورات کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، پھر تورات کو دیکھا، پھر مولا علی کو دیکھا، پھر تورات کو دیکھا۔ بھائی مذہب کا یہودی تھا مگر بصارت کا دھنی تھا۔ بھائی مذہب کا یہودی تھا لیکن بصارت کا دھنی تھا، ایک ہی وقت میں تورات بھی دیکھ رہا ہے، قرآن بھی دیکھ رہا ہے۔
تورات بھی دیکھ رہا ہے، قرآن بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے مولا علی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ مولا علی نے کہا میرا نام علی ہے۔ توجہ سنیے گا، ایک یہودی عالم نے پوچھا تو کہا میرا نام علی ہے۔ عالم نے پوچھا، یہودی عالم تھا، اس نے پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ اس نے تورات کھولی، وہ آواز دی یہودیوں تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب وہ آیا ہے جس کا نام پتہ تورات تک میں درج ہے۔ مولا کائنات آگے بڑھے، ادھر سے مرہم نکلا۔ مرہم نکلا، اچھا مرہم سے پہلے روایت ہے کہ انتر نکلا تھا۔ مرہم کا ایک بھائی تھا انتر، مرہم پہلے خود نہیں نکلا، پہلے انتر کو بھیجا تاکہ جو کل والے تھے وہ آج والے ہیں، ان میں انتر معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد بھی مرہم نکلا۔ اب جب مرہم سامنے آیا، مولا علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ یہودی عالم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ مرہم سامنے آیا تو کیا کہا؟ میرا نام حیدر ہے۔ یہودی عالم سے اپنا نام حیدر نہیں بتایا، علی بتایا۔ مرہم سے اپنا نام توجہ رکھیے گا، علی نہیں بتایا، حیدر بتایا۔ کیوں بھائی؟ یہودی نے عالم نے پوچھا، وہاں اپنا نام علی بتایا، حیدر نہیں۔ یہاں اپنا نام حیدر بتایا، علی نہیں۔ سمجھایا میں منوانے نہیں آیا ہوں، پہچانوانے آیا ہوں۔ بھائی یہودی عالم کو علی بتایا کیونکہ تورات میں یہ نام موجود تھا۔ مرہب کو نام بتایا حیدر، اس لیے کہ مرہب کی ماں نے خواب دیکھا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ مرہب کی ماں نے اپنے بیٹے کو علی سے لڑنے سے روکا۔ اس کا مطلب سچی مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو علی کے مقابلے میں نہیں جانے دیتی۔ مرہب کی ماں نے کہا تھا کہ اس سے نہ لڑنا جس کا نام حیدر ہو۔ بھائی مرہب سے اپنا نام حیدر بتایا، علی نہیں۔ عالم سے اپنا نام علی بتایا، حیدر نہیں۔ سمجھایا منوانے نہیں آیا ہوں، پہچانوانے آیا ہوں۔ جنہیں بھائی عالم سے وہ نام بتایا جو اس کے دل میں موجود تھا، مرہب کو وہ نام بتایا جو اس کے ذہن میں موجود تھا۔ سمجھایا جسے سب کے علم کا علم ہو اسے علی کہتے ہیں، جسے خوابوں تک کی خبر ہو اسے حیدر کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی میں آپ کو ایک خاص منزل تک پہنچانا ہے، اس لیے آپ کے اذان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اقرار کی شرط نہیں، عرفان کی شرط ہے۔ ماننے کی شرط نہیں، پہچاننے کی شرط ہے۔ ایسی شرط ہے کہ مولا حسین تک کے لیے یہاں بھی ماننے کی شرط نہیں، پہچاننے کی شرط ہے۔ تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ نبی ممبر پر بیٹھے ہوئے موعظہ دے رہے ہیں، نماز کے فضائل بیان کر رہے ہیں، روزے کے مسائل بیان کر رہے ہیں، حج کے فائدے بیان کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ نبی مسجد کے ممبر پر تھے، اتنے میں مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا۔ بھئی ابھی آپ نے اتنی اعلیٰ شاعری سنی، مسجد کے دروازے میں شہر علم کے دروازے کا بیٹا داخل ہوا۔ نانا کو دیکھ کے نواسا دوڑنے لگا، نہ جانے دامن قبا کو کیا سوجھی کہ پیروں کو کعبہ سمجھ کے لپٹ گئی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مولا حسین فرش مسجد پر گر گئے، اس لیے کہ یہ اقرار کی منزل ہے، عرفان کی منزل نہیں۔ ارے جس کا کام گروہ کو اٹھانا ہو وہ گرتا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حسین فرش مسجد پر گرے، ہم کہتے ہیں کہ فرش مسجد نے جس میں امامت کے بوسے لے لیے۔
اب مولا حسین فرش مسجد پر تشریف فرمائے، نبی ممبر پر ہیں، نبی نے دیکھا کہ مولا حسین فرش مسجد پر لیٹے ہوئے ہیں اور فرش مسجد جس میں امامت کے بوسے لے رہا ہے۔ وہ معمولی افراد نہیں تھے جن کے بیچ میں نبی خطبہ دے رہے تھے، اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی چاہتے تو کسی سے بھی کہتے کہ جاؤ آگے بڑھو اور میرے نواسے کو گود میں اٹھاؤ اور میرے پاس پہنچاؤ، لیکن نبی نے صحابہ کرام کو زحمت نہیں دی، نبی نے اصحاب کرام کو زحمت نہیں دی۔ وہ ایک پیغام پہنچایا کہ صحابیت بار امامت کو نہیں اٹھا سکتی۔ بھائی اب تک نبی ممبر سے نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، حج کا فائدہ، زکوٰۃ کی اہمیت بیان کر رہے تھے۔ بھائی نبی بیان کر رہے تھے مسائل، نبی بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، سامنے آ گیا مرکز فضائل۔ کیا سنایا؟ بیان کر رہے تھے شریعت کے مسائل، سامنے آ گیا مرکز فضائل، تو مسائل کو روکا، مولا حسین کو گود میں اٹھایا، ممبر پر آئے، ہاتھوں میں بلند کیا کہ ھذا الحسین فارغ، ترجمہ کیجئے نبی نے کیا کہا، یہ میرا حسین ہے اسے مان لو، کہ یہ میرا حسین ہے اسے پہچان لو۔ شرط عزیزوں ماننے کی نہیں ہے، شرط پہچاننے کی۔ پہچانو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ کیا پہچانوا رہے کہ دیکھو میں نبی ہوں، عذاب مجھ سے بے ادبی کی وجہ سے آئے گا، عذاب میری نافرمانی کی وجہ سے آئے گا، اسے پہچان لو۔ اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور یہی سفینہ نجات ہے۔ بھائی کشتی نوح ہونا اور ہے، حسین ابن علی ہونا اور ہے۔ اب سنیے گا ہزارے گرامی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حسین اس سفینہ نجات کا نام ہے، کشتی نوح اور ہے۔ کشتی نوح نے بنتے ہی کسی کو نجات نہیں دی، مگر حسین وہ سفینہ نجات ہے کہ جس دن دنیا میں آیا اس دن میں نجات دی، جس دن دنیا سے گیا۔ تین شعبان کو دنیا میں آئے، فطرس کو نجات دی، 10 محرم کو دنیا سے گئے، حر کو نجات دی۔ جس دن دنیا میں آئے اس دن میں نجات، اور جس دن دنیا سے گئے اس دن میں نجات۔ خالی نجات نہیں دی، نجات کے ساتھ عزت دی۔ سنیے گا حضرات گرامی، میں مولا حسین کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج روز مصائب سنتے ہیں آپ، مولا حسین نے عزت دی، ایسی عزت کہ فطرس کہتا ہوا چلا من مثلی، کون ہے میرا جیسا، کون ہے میرا جیسا، انا عتیق الحسین۔ یہ جملہ یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا۔ فطرس کہہ رہا ہے کون ہے میرا جیسا، میں عتیق حسین ہوں۔ بھائی یہ حسین کا آزاد کردہ ہے، نبی کون ہے؟ حسین کے نانا۔ بھائی فطرس سمجھا رہا ہے جب حسین کا غلام ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو حسین کے نانا جیسا۔ من مثلی، انا عتیق الحسین۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ فطرس، ایک تو دیکھیں فطرس یہ لفظ غلط ہے، اصل نام ہے فطرس۔ تحفۃ العوام وظائف الابرار میں آپ 30 شعبان کی دعا ہے اس میں پڑھیے، نام نامی موجود ہے، نام ہے فطرس، فطرس نام نہیں ہے، اس کا نام تھا فطرس۔ اس پر اللہ نے عتاب نازل کیا، عتاب نازل ہونے سے پہلے فرشتے اسے فطرس کہتے تھے، لیکن علامہ مجلسی لکھتے جب مولا حسین نے بالوں پر دیے اور یہ پلٹ کے جنت گیا تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا، بھائی جملہ چاہے جیسے سنیے گا، کہ دیکھو فطرس آ رہا ہے،
علامہ مجلسی لکھتے فرشتوں نے دیکھا کہ دیکھو دیکھو عبد الحسین آ رہا ہے. اللہ نے فطرس کا نام بدل دیا. خالی نام نہیں بدلا، کام بھی بدل دیا. کہا تیرا کام یہ ہے کہ قیامت تک جو جو حسین کو سلام کرے گا تو ہی پہنچایا کرے گا. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. بھائی میں چاہتا ہوں بچے یہاں سے کوئی لے کے بھی جائیں. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ فرشتے جب ظاہر جاتا ہے تو فرشتے استقبال کو آتے ہیں، بیمار ہو جائے تو عیادت کرتے ہیں، مر جائے تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا سردار کون ہے؟ وہ فطرس ہے. وہ استقبال کو آتے ہیں. اب ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کربلا میں کہ جس نے تجھے آزاد کیا اب جا اسی کی نوکری کر. یہ شرف ادا کیا گیا. توجہ فرمائیے گا آپ. تو فطرس کو عزت دی، خالی نجات نہیں دی، عزت دی. ہور تھے انہیں عزت دی، علیہ السلام بنا دیا. بھائی خالی نجات کے ذریعے کو حسین نہیں کہتے. کاش میں یہ بات پہنچا دوں. عزت کا ذریعہ بھی حسین ہے. خالی نجات کا ذریعہ حسین نہیں ہے، عزت کا ذریعہ بھی حسین ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. بھائی زیارت عاشورہ آپ پڑھیے. زیارت عاشورہ میں آپ کو کوئی دعا نہیں ملے گی. نہ مال و منان کی دعا ہے، نہ آل اولاد کی دعا ہے. ایک دعا موجود ہے، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ مجھے عزت دے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مگر کس کے ذریعے دے؟ امام حسین کے ذریعے دے. عزت کا ذریعہ حسین ہے. بھائی عزت دولت کی وجہ سے ہی ملتی ہے، عزت مال و منان کی وجہ سے ہی ملتی ہے، عزت حکومت کی وجہ سے ہی ملتی ہے. یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہے جیسے سنیے گا. مگر وہ عزت جو حکومت کی وجہ سے ملے، جب تک حکومت ہے عزت ہے. حکومت گئی عزت گئی. وہ عزت جو دولت کی وجہ سے ملے، جب تک دولت ہے عزت ہے. دولت گئی عزت گئی. وہ عزت جو زمین و جائیداد کی وجہ سے ملے، جب تک زمین و جائیداد ہے عزت ہے. زمین گئی عزت گئی، باغ و باغات گئے عزت گئی. مگر حسین اس ذریعہ عزت کا نام ہے جو ٹیمپریری عزت نہیں دیتا. تو جو سنیے گا پرماننٹ عزت دیتا ہے. فطرس کو عزت ملی مولا حسین کی وجہ سے، حر کو عزت ملی. بھائی میرے ساتھ رہیے گا. فطرس کو عزت ملی مولا حسین کی وجہ سے، حر کو عزت ملی مولا حسین کی وجہ سے. بھائی پرماننٹ عزت ملی. ایسی عزت ملی کہ 3 شعبان آئے تو ذکر فطرس ضرور ہوگا، اور پہلی محرم آئے تو ذکر حر ضرور. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایسا سفینہ نظر. بھائی کشتی نوح ہونا اور ہے، مولا حسین ہونا اور ہے. بس آخری منزل سنیں جس کے لیے آپ کو زحمت دی. کشتی نوح نے بھی نجات دی لوگوں کو، مگر کشتی نوح نے صرف جناب نوح کے دور کے لوگوں کو نجات دی. بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، آپ ایک کتاب دکھائیے کہ آگے کسی نبی کی قوم پر عذاب آیا ہو اور کشتی نوح لائی گئی ہو. جناب موسیٰ کے دور میں تو ضرورت بھی تھی. بھائی دریا کا کشتی سے چولی دامن کا ساتھ ہے. ارے بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. بھائی ذرا سا بٹا ہوا ذہن جوڑ لیجئے آپ مجھ سے. بھائی ہونا یہ چاہیے تھا جناب موسیٰ سے کہا جاتا جاؤ دیکھو کہیں پر نوح کی کشتی پڑی ہوگی، وہ کشتی لے آؤ اور اپنی قوم کو اس میں بٹھاؤ اور دریا پار کراؤ. دور موسیٰ میں کشتی نوح نہیں منگائی گئی، وہاں دریا پر راستہ بنایا گیا. حد یہ ہے کہ کشتی نوح کا کہیں کوئی نام و نشان بھی اللہ نے باقی نہیں رکھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نشان باقی نہیں رکھتا.
ارے خوب خوب نشان باقی رکھے. جس پتھر پر ابراہیم نے قدم رکھ کے کعبہ بنایا اس کا نشان موجود ہے. جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی چشمہ نکلا اس کا نشان موجود ہے. اور جو ہمارے یہاں جناب ہاجرہ جن دو پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی اس کا نشان موجود ہے. ارے کعبے میں علی کے لیے جو در بنا اس کا نشان بھی موجود ہے. اس در کی وجہ سے علی کے دشمن کے دل میں جو درد ہوا اس کا نشان ہے. سنیے گا ماشاءاللہ اختر سرسوی صاحب ہمارے شعیب بھائی حیدر صاحب ابھی اشعار کے ذریعے آپ کو اس معرفت کی منزل تک لے جا چکے ہیں کہ جہاں نثر کے پر پرواز نہیں کر سکتے. میں اپنی بات کو نظمی تک پہنچانا چاہتا ہوں. صرف ایک بات کے لیے زحمت تھی. جناب نوح کی کشتی صرف دور نوح والوں کے لیے ذریعہ نجات بنی, قوم شعیب کے لیے نہیں, قوم لوط کے لیے نہیں, قوم موسیٰ کے لیے نہیں. اللہ نے اس کا کوئی نشان باقی نہیں رکھا مگر اللہ اور سفینہ حسین کہ جہاں سے مدینے سے نکلے اس کا نشان بھی موجود. 2 محرم کو جہاں پہنچے اس کا نشان بھی موجود. 10 محرم کو جہاں شہید ہوئے اس کا نشان بھی موجود. ارے جس مٹی میں دفن ہوئے مقتل سے لے کے مصلوں تک اس کا نشان بھی موجود ہے. یہ عزا خانے اس سفینہ نجات کا نشان, یہ ممبر اس سفینہ نجات کا نشان, وہ جو سجدگاہ ہے مصلوں میں یہ بھی اسی سفینہ نجات کا نشان ہے. میں کہوں گا پالنے والے کشتی نوح تو نے اپنے حق سے بنوائی لیکن اس کا نشان باقی نہیں. یہ حسین وہ سفینہ نجات کہ گھر گھر نشانیاں موجود ہیں. کیوں؟ آواز آئے گی سنو, قوم نوح کے لیے جو کشتی بنوائی وہ قوم نوح والوں کے لیے نجات تھی, قوم شعیب کے لیے نہیں, قوم سمود کے لیے نہیں, قوم عاد کے لیے نہیں, مگر حسین وہ سفینہ نجات ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر خوف پکارے گی ہمارے. بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. مولا حسین کے معاملے میں ہر قوم کے لیے مولا حسین ذریعہ نجات. جیسے پانی کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں, سب کے لیے. جیسے ہوا کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں, سب کے لیے. ویسے حسین کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں, حسین سب کے لیے. اس لیے کہ یہ سفینہ نجات ہے, کشتی نجات, اور یہ نشانیاں ہیں عزیزو. یہ فرش اعضا, یہ عزا خانہ, یہ امام بارے, یہ سب مولا حسین کی نشانیاں ہیں. نشانیاں نہیں ہیں بلکہ سفینہ نجات تک پہنچانے کی سیڑھیاں ہیں. مولا حسین سفینہ نجات ہیں, یہ عزا خانے سیڑھیاں ہیں. انہی سیڑھیوں کے ذریعے آدمی سفینہ نجات تک جا سکتا ہے. اس بات کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے, لیکن آج تک یہی بات سمجھ میں نہیں آئی. جو سفینہ نجات ہے اسی کے متعلق بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. بس 2 باتیں سن لے اور گفتگو کو میں سمیٹ دوں, ختم کر دوں. کہ زاویہ عزا خانے, یہ فرش عزا, یہ مجلس, یہ ماتم آپ کہہ رہے نشانیاں ہیں. اگر یہ عزا خانے امام حسین کی نشانی ہے تو نبی نے عزا خانہ کیوں نہ بنایا؟ بھائی نبی کے دور میں عزا خانے نہیں ملتے, نبی نے عزا خانہ کیوں نہیں بنایا؟ آپ ہم سے نہ پوچھئے کہ نبی کے دور میں مدینے میں عزا خانہ کہاں تھا. پہلے یہ بتائیے کہ مدینے میں کوئی کتب خانہ تھا؟ نبی کے دور میں مدینے میں کوئی یتیم خانہ تھا؟ ایک کتب خانہ دکھا دیجئے جو نبی کے دور میں ہو. کتب خانہ تب ہو جب کتاب ہو.
کتاب تب ہو جب لکھا جائے، لکھا تب جائے جب لکھنے دیا جائے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بات نہ سمجھے تو میری محنت بیکار۔ بھائی نبی کے دور میں کوئی کتب خانہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے۔ نبی کے دور میں کوئی یتیم خانہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ آپ بتائیے کتب خانے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جب نبی نے کتب خانہ نہیں بنایا تو کتب خانے کیوں بن رہے؟ جب نبی نے یتیم خانہ نہیں بنایا تو یتیم خانے کیوں بن رہے؟ بھائی بہت وزنی بات میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ نہ سمجھے تو میری محنت بیکار ہے۔ بھائی نبی نے کتب خانہ نہیں بنایا تو کتب خانے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ نبی نے یتیم خانہ نہیں بنایا تو کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جواب دیا جائے گا کتابوں کا تعلق علم سے ہے۔ نبی نے کتب خانہ تو نہیں بنایا مگر حصول علم پر زور تو دیا۔ میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ یتیم خانے کا تعلق یتیموں کی کفالت سے ہے۔ نبی نے یتیم خانہ نہیں بنایا مگر یتیموں کی کفالت پر زور تو دیا۔ تو کتب خانوں کی بنیاد کیا ہے؟ نبی نے حصول علم پر زور دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی منزل تک۔ یتیموں کی کفالت پر نبی نے زور دیا۔ بلیجے مسئلہ واضح ہو گیا۔ بھائی نبی نے حصول علم پر زور دیا، اس کی بنیاد پر کتب خانے بنے۔ نبی نے یتیموں کی کفالت پر زور دیا، اس کی بنیاد پر یتیم خانے بنے۔ اس کا مطلب اسلام میں ہر بات نبی کے عمل کی وجہ سے نہیں آئے، کچھ باتیں نبی کے حکم کی وجہ سے بھی آئے۔ بھائی کیا سنا آپ نے؟ ہر بات نبی کے عمل کی وجہ سے نہیں ہے، حکم کی وجہ سے ہے۔ بھائی نبی نے یتیموں کی کفالت کا حکم دیا، اس بنیاد پر یتیم خانے بنے۔ نبی نے علم حاصل کرنے پر زور دیا، اس بنیاد پر کتب خانے بنے۔ تو اسی نبی نے غم حسین پر زور دیا، اس بنیاد پر عزا خانے بنے۔ عزیزو یہ جملہ جو میں نے عرض کیا اسے گھر پہ جا کے سوچئے۔ ہر بات نبی کے عمل کی بنیاد پر نہیں ہے، کچھ باتیں حکم کی بنیاد پر بھی ہے کہ صاحب نبی نے عزا خانہ نہیں بنائے تو ہم کیوں بنائیں، نبی نے ماتم نہیں کیا تو ہم کیوں کریں، نبی نے عزا خانہ نہیں سجائے تو ہم کیوں سجائیں۔ تو اگر آپ عمل کو بنیاد بنائیں گے کہ جو نبی نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے تو سب سے پہلے اپنے ابا کو سلام کرنا چھوڑیے، اپنے والد کا احترام چھوڑیے۔ نہیں، آپ کا ذہن میرے ذہن سے وابستہ نہیں ہو پا رہا۔ ایک سڑی سے سڑی کتاب دکھائیے، گلی سے گلی روایت سنائیے کہ نبی نے کبھی جناب عبداللہ کو سلام کیا ہو، کبھی جناب عبداللہ کا احترام کیا ہو، کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ تو جب انہوں نے اپنے والد کو سلام نہ کیا تو ہم کیوں کریں، انہوں نے احترام نہ کیا تو ہم کیوں کریں؟ کہ آپ سمجھے نہیں، سمجھائیے۔ کہ نبی کی زندگی میں ان کے والد زندہ ہی نہ تھے، وہ سلام کیسے کرتے، وہ احترام کیسے کرتے؟ تو اگر جناب عبداللہ زندہ ہوتے تو کہا نبی سلام بھی کرتے، نبی احترام بھی کرتے۔ تو جیسے نبی کی زندگی میں اگر ان کے والد زندہ ہوتے تو نبی سلام بھی کرتے، نبی احترام بھی کرتے۔ تو اگر نبی کی زندگی میں کربلا ہوئی ہوتی تو نبی ماتم بھی کرتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھئی یہ صاحب نبی نے نہیں اللہ
سنے بس تمام ہو رہی گفتگو کہ صاحب جو نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں, نبی نے تعزیہ نہیں بنایا ہم کیوں بنائیں, نبی نے عزا خانہ نہیں بنایا ہم کیوں بنائیں. تو بھائی نبی کا جنازہ چھوڑ کے سقیفہ میں کیوں گئے تھے؟ قذاب رہبر چننے گئے تھے, ہادی چننے گئے تھے, قائد چننے گئے تھے. کیوں؟ کہ نبی نے نہیں بنایا تھا, نبی نے نہیں بنایا تھا, نبی نے نہیں بنایا تھا. تو جو نبی نہ بنائے وہی تو بدعت ہے. اس کا مطلب بدعت کا آغاز عزاخانوں میں نہیں ہوا ہے, سقیفہ میں ہوا ہے. بھائی جب نبی نے نہیں بنایا آپ نے کیوں بنا لیا؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد. بس تمام ہو رہی گفتگو عزیزوں. دیکھیے مولا کے صدقہ ہے کہ اتنی دیر میں پڑ گیا, اس لیے کہ ہمارے منع بھائی گواہ ہیں. پوری رات جاگے اور صبح 6 بجے اسی ممبر پر صرف وہ تین افراد, ہمارے ایک سعید بھائی تھے اور 2 بچے تھے, آن لائن کینیڈا ٹورنٹو والوں کے لیے مجلس پڑھی. پھر دوپہر میں شیولی میں 40واں پڑھا. اس وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. آپ نے سن لیا, آپ کا شکریہ. ابھی آخری بات سنیے, عزاداری کی آخری رات ہے, ہمارے بچے نوجوان بیٹھے ہیں, ان کو جواب مل جائے. کہ صاحب یہ تو کہنے کی باتیں, قرآن میں دکھائیے ماتم کہاں ہے, قرآن میں دکھائیے مجلس کہاں ہے, قرآن میں دکھائیے تعزیہ کہاں ہے, قرآن میں دکھائیے عالم کہاں ہے. پوچھا جاتا ہے صاحب یہ عزاداری قرآن میں کہاں ہے, یہ ماتم قرآن میں کہاں ہے. قرآن کو بہت بنیاد بنایا جاتا ہے, یہاں تک کہ صاحب امام حسین پر رونے سے بہتر یہ ہے کہ امام حسین کو قرآن پڑھ کے بخشیے. معاذ اللہ ہم اور مولا حسین کو قرآن پڑھ کے بخشیں. بخشا کسے جاتا ہے؟ میں نے اپنے ماں باپ کو قرآن پڑھ کے بخشا. کیوں؟ کہ وہ مر گئے. آپ نے اپنے مرحوموں کو قرآن پڑھ کے بخشا. کیوں؟ کہ وہ مر گئے. مر گئے تو کیا ہوا؟ کہ وہ پڑھ نہیں سکتے. تو قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے. قرآن اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد قرآن پڑھ نہ پائے. ارے کوئی حسین کو کیا قرآن پڑھ کے بخشے گا کہ حسین کو کہ دے گا وہ قرآن. قرآن میں دکھائیے. قرآن میں تو دیکھیے ہم جب بھی یہاں آئے بنارس میں تو یا تو ماہ ربیع الاول میں آئے یا محرم میں آئے یا سفر میں یا کوئی 40واں وغیرہ پڑھنے رجب شعبان میں آئے. آج تک ہم ماہ رمضان میں یہاں نہیں آئے. ہمیں نہیں معلوم کہ بنارس میں ماہ رمضان میں کیا ہوتا ہے. اختر میاں ہمارے کیا لکھنؤ میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس سال تو لاک ڈاؤن میں سب کچھ لاک تھا, لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ادھر ماہ رمضان آیا سب سے مقدس مہینہ, ادھر صبح کے 3 بجے ادھر لاؤڈ اسپیکر کھڑکھڑایا, آواز آئی روزے داروں آج ترک سحر کا وقت 4 بجے ہے. دیکھیں 3 بج گئے, 3:15 بج گئے, ہاتھ جلدی چلائیے, کلچا بھول نہ جائیے, نہاری بھی اٹھائیے. 3:30 بج گئے, 3:45 بج گئے, وقت جانے والا ہے, وہ جا رہا ہے, وہ چلا گیا. ہم نے کہا بھائی یہ کیوں چیخ رہے ہیں, کیوں چلا رہے ہیں؟ بھائی قرآن میں دکھائیے. بھائی سحری کا اعلان قرآن میں کہاں ہے دکھائیے. میرے نوجوانوں جب کوئی تم سے پوچھے کہ قرآن میں ماتم کہاں, علم کہاں, تعزیہ کہاں, تابوت کہاں, تو کہنا کھول کے دیکھو قرآن, جہاں سحری کا اعلان ہے اسی کے نیچے ہے. اسے نثر کے قطعات کہتے ہیں. ہم نے شعراء سے سیکھا ہے.
کہ اب طویل قصیدے کا زمانہ گیا تو قطعات پیش کیے جاتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں بڑے ڈھیٹ ہیں, بغیر داد لیے رہتے نہیں ہیں, تو ہم اپنے نثر کے قطعات نکال لیتے ہیں. اب 3 بج گئے, 3:30 بج گئے, 4 بج گئے, قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کیوں چیخ رہے, کیوں چلا رہے ہیں؟ بھائی قرآن میں سحری کا اعلان کہاں ہے؟ کہ صاحب قرآن میں سحری کا اعلان ہو یا نہ ہو, روزے کی آیت تو ہے. بھائی قرآن میں سحری کا اعلان ہو یا نہ ہو, روزے کی آیت تو ہے. تو قرآن میں عزاداری کی ڈیٹیل ہو یا نہ ہو, آیہ مودہ تو ہے. اب آخری بات پہلے تمام ہو رہی ہے. بھائی جیسے سحری اور افطار یہ سب روزے کی آیت میں انکلوڈ ہیں, ویسے ہی مجلس و ماتم یہ آیہ مودت میں انکلوڈ ہے. آیہ مودت میں کیوں چیخ رہے ہیں, کیوں چلا رہے ہیں, کیوں چیخ رہے ہیں, کاہے کو چلا رہے ہیں؟ کہا صاحب ہم نہ چیخیں گے, ہم نہ چیخیں گے. جہاں پر اختر بھائی نے بات ختم کی تھی وہی میں بھی کہوں گا کہ اب آپ بیٹھ کے نہ سن پائیں گے اس بات. کہ اگر ہم نہ چیخیں گے تو آپ چیخیے گا کہ ہمیں جگایا کیوں نہیں. ہمیں جگایا کیوں نہیں. اگر جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے. تو جیسے سحری کا اعلان اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے. مجلس کا اہتمام اس لیے ہے کہ کوئی قیامت میں یہ نہ کہے کہ بتایا ہوتا تو ہم بھی بتایا ہوتا تو ہم بھی ماتمدار ہوتے. یہ اتمام حجت ہے. کوئی یہ نہ کہہ صاحب ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ 3 شعبان کو مولا حسین دنیا میں آئے تھے, ورنہ ہم بھی فطر کی طرح سے اپنی قسمت میں بالوں پر لگوا لیتے. ارے کیا درادان گرامی, ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ 10 محرم کو مولا حسین شہید ہوئے, ورنہ حر کی طرح سے ہم بھی معافی مانگ لیتے. یہ اتمام حجت ہے عزیزوں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, عزاداروں, ماتمداروں, مولا حسین کے سوگواروں, جناب عباس کا علم اٹھانے والوں, میری یہ بات یاد رکھنا, نہ جانے پھر کبھی سننے کو ملے نہ ملے کہ یہ عزاداری, یہ ماتم, یہ مجلس, یہ گریہ, یہ بکا, یہ کالے کپڑے, یہ عزاداری کی دولت اگر کسی اور قوم کے پاس ہوتی تو یہ ماتم و مجلس تالے ڈال ڈال کے تہخانوں میں کیا جاتا. اس خوشبو کی کسی کو بھنک بھی نہ لگتی, اس سورج کی کسی تک کرن بھی نہ پہنچتی, اس دریا کی کسی تک ایک بوند بھی نہ پہنچتی. یہ ہمارا دنیا پر احسان ہے کہ ہم عزاداری چھپا کے نہیں کرتے, سب کو بلا کے کرتے. بھائی یہ ہماری شیعت کی علامت نہیں ہے, یہ ہماری سخاوت کی علامت ہے. بھئی یہ کھلے عام عزاداری ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے, ہم سب کو لے کے جنت. ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے, ہم سب کو جنت ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب ساتھ میں جنت جائیں, لیکن اب اگر کسی کے ماتھے پر شمر چپک جائے
आज़ादारी वो जीना है जो सफीने नजात तक पहुँचा। आज़ादारी के जीने से लोग मौला हुसैन तक पहुँचते हैं। अब मौला हुसैन तक पहुँच गए तो दीन तक पहुँच गए। न जाने कितने कन्वर्टेड लोग मिलेंगे आपको, जो पहले शिया तो शिया मुसलमान भी नहीं थे, वो कन्वर्ट हुए, आज़ादार हुए, मातमदार हुए, फिर अहले बैत के वफादार हुए, फिर अल्लाह के इबादत गुजार हुए, फिर नबी के इताअतशियार हुए। आप किसी भी कन्वर्टेड से पूछिए कि तुम जो सफीने नजात तक पहुँचे हो, तुम जो दीन इस्लाम तक पहुँचे हो, तो किस तहक़ीक़ की वजह से पहुँचे हो? वो कहेगा तहक़ीक़ की वजह से नहीं पहुँचे हैं, अज़ाए सरकार सैयदुश शुहदा की वजह से पहुँचे। ये मौला हुसैन की आज़ादारी है जो खींचती है, एक मैग्नेट है, एक मक़नातीस है जो दुनिया को खींचता है और सफ़ीने नजात तक पहुँचाता है। बाज़ीज़ों, मैंने तो इतना भी नहीं सोचा था कि इतना पढ़ जाऊँगा। आपका शुक्रिया, सबसे बढ़ के मादर हुसैन आपका शुक्रिया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने चांद रात, मुहर्रम की चांद रात थी, और कोई तय नहीं था कि अशरा पढ़ने जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा था हुसैन की माँ अपने लाल की नौकरी से न निकालिए। और अब 8 रबीउल अव्वल की शब आ गई, बचे तो अगले बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये खुदा। मैं बहुत समीम क़ल्ब से खानवादा शब्बीर और सफदर के तमाम अहले ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ुसूसन मुन्ने भाई सबसे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका शुक्रिया, मैं सईद भाई और तमाम अफराद, शब्बीर साहब मरहूम और सफदर साहब मरहूम के तमाम बेटों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस साल भी उन्होंने मुझे मौका इनायत किया। मौला आपको सलामत रखे। देखिए, एक तो रोना और दूसरे रोने के लिए मौके फराहम करना, रुलाने वालों के लिए फर्श-ए-अज़ा बिछाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और आज तो फिर आसानी है, हालांकि इस साल ज़रा सी दिक्कत हुई, आज़ादारी में मातम जैसे कर पाते थे वैसे नहीं कर पाए। इस बार एहसास हुआ, अपने बुज़ुर्गों की कद्र हुई, उन लोगों की कद्र हुई जो बच्चों को बेच बेच के आज़ादारी करते। मैं अब 50 बरस का हो गया हूँ, अपने बच्चों से मैं हक़ के साथ कहूँगा, देखो इस फर्श-ए-अज़ा की अहमियत को न भूलना। तुम्हें बड़ी आसानी से फर्श-ए-अज़ा मिल गया, एक पूरी तारीख़ है कि बच्चे बेचे गए। वो बहुत पुरानी बात है। हमने अपनी आंखों से लखनऊ में एक साहब थे जो हर साल अपने घर में खमीरी रोटी तकसीम करते थे। एक बार पैसे नहीं थे तो 4-5 ब्लड बैंक्स में अलग अलग जाके अपना खून भी चालू। मौला हुसैन की आज़ादारी क्या क्या किया है, ये बात मैं पढ़ चुका हूँ। हर साल कुछ नए लोग भी फर्श पे आते होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में मशहूर शहर है, वहाँ औरंगज़ेब के ज़माने में एक मरहूम जानी अमानी साहब थे, आज भी उनका नाम तारीख़ औरंगाबाद में मशहूर है। उस ज़माने में इतनी आज़ादी नहीं थी कि ऐलान हुआ, फ़र्श बिछाया, मजमा आ गया, ज़ाकिर बुलाया, शुअरा आए, मरसिया हुआ, सोसखानी हुई, मातम हुआ, अंजुमनें आई। उस वक्त तो अपने को शिया हुसैनी कहना अपनी मौत को दावत देना था। तो जानी अमानी साहब अज़ाए हुसैन के लिए करते थे कि साल भर खूब मेहनत करके पैसा कमाते थे, अपने घर में सामान सजाते थे, और जब आशूर का दिन वो असर का वक्त आता था तो अपने घर के दरवाजे खोल देते थे और कहते थे आओ मेरा घर लूट के ले जाओ। कोई बर्तन ले गया, कोई ज़ेवर ले गया, एक एक कील तक लोग निकाल के ले जाते। अब 1 साल 2 साल बिल्कुल एक ज़हनी तंदुरुस्त आदमी जो खब्तुल हवास नहीं है, बीवी बच्चे वाला है और मेहनत करता है, वो अपना घर लुटा रहा है। तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद लूटने वालों ने पूछा भाई ये बताओ आखिर आज के दिन इस वक्त तुम अपना घर क्यों लुटा देते हो?
تو کہا آج ہی کا دن تھا، یہی وقت تھا جب صحرا کا گھر کربلا میں لوٹ لیا گیا، آج ہی کے دن عباس کے بازو کاٹے گئے، اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، قاسم کا لاشا پامال کیا گیا۔ بھائی جسم کی طاقت اجازت نہیں دیتی ہے کہ پڑھا جائے، مگر دل چاہتا ہے کہ آج کی شب ممبر سے نہ اترو، رخصت اضحیٰ کی شب ہے، دل کہتا ہے کہ آج جتنا رو سکو رو لو، کیونکہ کل یہی وقت ہوگا، یہی اضحیٰ خانہ ہوگا، نہ گھر کے پردے جلے ہوئے ہوں گے، نہ مال لٹا ہوا ہوگا، نہ بچوں کے چہروں پر تماچوں کے نشان ہوں گے، لیکن ایک اداسی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اضحیٰ رخصت ہو جائے گی۔ آپ سوچیے عزیزو، ایک تابوت گھر سے چلا جائے، ایک تعزیہ گھر سے رخصت ہو جائے، علم گھر سے رخصت ہو جائے، کل خانوادہ شبیر و صفدر کے لوگ جب لوٹ کے آئیں گے فاطمان سے تو ان کے دل پر گھونسا لگے گا، سب کچھ ہوگا، سب ہوگا، اضحیٰ خانے میں علم نہیں ہو گیا، نہ ہوگا۔ ارے جہاں علم نہ ہو وہاں یہ حالت ہے، اور جہاں علمدار نہ رہا جہاں ایک دن میں 72 جنازے نکل گئے۔ عزیزوں میں 5 یا 6 منٹ مجھے معاف کیجیے گا اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے۔ آج کی شب رخصت اضحیٰ کی شب بھی ہے، اور آج کی شب ہمارے آپ کے آخری امام کی یتیمی کی شب بھی ہے۔ کل مولا حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت صبح بیان ہوگی، یہ شب آخری امام کی یتیمی کی شب ہے۔ یوں خوب ماتم کرتے ہو بچوں، خوب روز ماشاءاللہ انجمن والے کیا ماتم کرتے ہیں، دل چاہتا ہے ایسے ہی ماتم میں بھی کروں، اپنی جوانی میں کیا ہے، لیکن جب زور زور سے سینے پہ ہاتھ بچپن میں مارتے تھے اور رات میں پسلیوں میں درد ہوتا تھا تو سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد سمجھ لیا۔ آج ماتم میں کوئی کمی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ تنہا میرے نوجوانوں تم نہیں ہوگے، بہت مقدس عالم آغائے مقدس اردبیلی علی اللہ مقامہ، ایسا جید عالم، ایسا صاحب عرفان مقدس اردبیلی، ان کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ بزرگ تھے، تو جیسے بزرگ افراد آہستہ آہستہ ماتم کرتے، اپنی جوانی میں زور سے کرتے تھے، لیکن جب بزرگ ہو جاتے ہیں جس میں طاقت نہیں رہتی تو آہستہ آہستہ ماتم کرتے، تو مقدس اردبیلی بھی آہستہ آہستہ ماتم کرتے تھے۔ ایک بار کربلا معلیٰ میں ایک ماتمی انجمن حرم مولا حسین میں داخل ہوئی اور نوجوان کرتے اتارے ہوئے ماتم کر رہے تھے۔ علامہ مقدس اردبیلی کے شاگردوں نے دیکھا کہ انہوں نے امامہ اتارا، پھر اپنی عبا اتاری، پھر اپنا پہران اتارا، اور جیسے 20-25 برس کے جوان ماتم کر رہے تھے ویسے 80 برس کے مقدس اردبیلی ان کے بیچ میں دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے لگے۔ اب شاگردوں کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے واپس آ کے پوچھا کہ حضور آپ کو ماتم کرتے تو دیکھا لیکن ایسے ماتم کرتے نہیں دیکھا۔ کہا جو میں نے دیکھا وہ تم نے دیکھا بھی نہیں۔ کہا آپ نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا ان نوجوانوں کے بیچ میرا آخری امام دونوں ہاتھوں سے واہ مظلوم واہ غریبا واہ حسینہ رخصت اضحیٰ کی شب ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں رخصت پڑھتا ہوں، لیکن رخصت سے پہلے ہمارے فاتر میاں نے امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے، ہمارے فاتر میاں نے ایک بات یاد دلائی ہمیں، زیارت ناہیہ، امام زمانہ کی زیارت ہے جو آپ نے اپنے جد مظلوم مولا حسین کی قبر پر کھڑے ہو کے پڑھی۔ آپ بھی جواب سلام دیجئے اور امام زمانہ کے سلام کے جملے سن لیجئے۔ زیارت ناہیہ میں فرمایا کہ السلام علی القتیل المظلوم، سلام اس مظلوم پر جسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ السلام علی اخیہ المسموم، سلام اس پر کہ جس کے بھائی کو زہر دغا سے مار ڈالا گیا۔
السلام علی علی الکبیر، سلام 18 برس کے علی اکبر پر، السلام علی صغیر رضی صغیر، سلام 6 مہینے کے علی اصغر پر۔ یہ جملہ سنیے گا، امام کا یہ جملہ نہیں ہے، مرثیہ ہے۔ فرمایا السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام ہو جسم کے ان حصوں پر جنہیں کاٹ کاٹ کے بدن سے الگ کر دیا گیا۔ السلام علی الاعضاء المقطعہ، السلام علی مقطوع الوتین، سلام ہو اس پر جس کے دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا گیا۔ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ رخصت حسین، خیمے میں آئے، بیمار بیٹے کا شانہ ہلایا، بس ایک یہ وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کا ملا دیجیے بیٹا۔ باپ کے امامے کے پیٹ کٹے ہوئے دیکھے، گریبان کھلا ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی۔ پہلا سوال کیا، بابا آپ کا یہ حال ہو گیا، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہ کس کو پوچھو گے؟ دیکھو یہ ہمارے ہاتھوں پر ہمارے عباس کا خون ہے، دیکھو یہ ہمارے سینے پر علی اکبر کا خون ہے۔ چوتھے امام نے بستر پر کوہنیاں ٹکائی اور علی اصغر کے جھولے کی طرف دیکھا، کہ بابا بھیا اماں کی گود میں ہے۔ کہا سجاد جھولے کو نہ دیکھیے، ہمارے چہرے کو دیکھیے۔ سید سجاد اب ہم جا رہے ہیں، خیل شان سے چھوٹ کے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، ازادارو جواب سلام دو۔ ارے سلام اس پر جس نے 18 برس کے بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالا، سلام اس پر جس نے یتیم بھتیجے کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا۔ چلے بیویوں نے حلقہ بنایا۔ مولا حسین کے 2 بہنیں نہیں تھی، مولا حسین کے 7 بہنیں تھی، 7۔ جناب زینب و کلثوم تو جناب معصومہ سے تھی، مگر 5 بہنیں اور تھیں جس میں جناب عباس کی بہنیں بھی تھیں۔ لکھا ہے جیسے ہی مولا حسین نے اپنا قدم در خیمہ کی طرف بڑھایا، ساری بیویاں تو روتے روتے خاک پر گر گئی، لیکن ایک بھائی 7 بہنیں لپٹ گئی، کوئی قدموں سے لپٹی ہے، کوئی کمر سے لپٹی ہے۔ الوداع الوداع۔ بہنیں خیمے کے اندر، بیٹی خیمے کے باہر۔ نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدان یا باہر، سینے پر سلائے کہ تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئے کہ کہا پھر علی اصغر، شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی۔ کہنے لگی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا یا شاہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ آخری مرتبہ میں مختصر کر رہا ہوں عزیزو، آخری مرتبہ سکینہ کو پیار کیا، میدان جنگ میں آئے، بلا کی جنگ کی، آواز آئی تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس اے حسین بس، اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ تلوار کو نیام میں رکھا تھا کہ ابو ایوب نے ایک نیزہ سینے کے اوپر مارا، ابھی حسین پیچھے ہوئے تھے کہ ابن اشر نے بھالا لے کے امام کی اس بستی میں مارا، امام بھالے کو روکے ہوئے تھے کہ خوری نے ایک نیزہ لیا اس بستی میں مارا، ایک پتھر اٹھایا گیا امام کے ماتھے پر مارا گیا۔ ارے زہرا گلا چلتے تھے 4 سال
عزیزوں کیسے پڑھا جائے؟ یہ تو نبی کی گود کے پالے حسین پر قاتل تھے، خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ عزیزوں دل کو سنبھالیے، اب میں مجلس کو ختم کر دوں۔ جناب سیدہ ابھی بہت سی حسرتیں دل میں محفوظ ہیں۔ اے بی بی ان عزاداروں کا سال بھر ضرور زندگی دلوائیے گا، جب ماتم نہیں کر پائے ارے آئندہ آپ سب کو جناب سیدہ کی ضمانت پہ دیا۔ بس ایک تمنا یہی تو ہے، ہم کیا چاہتے ہیں مولا حسین پر رونے کو 1 سال اور بی بی ان عزاداروں کو دیجیے گا تاکہ اپنی حسرت نکال سکے۔ گو عمر بھر حسین پہ آنسو بہائیں گے، اشکے غم حسین ادا کرنا پائیں۔ سنے عزیزو، مولا حسین پر چلتے تھے 4 سمت سے بھالے حسین۔ لکھا ہے ابو ایوب نے سینے پہ نیزہ مارا، ابن اشعث نے ادھر سے بھالا مارا، خولی نے ادھر سے نیزہ مارا، شیس ابن ربعی نے پتھر اٹھا کے امام کے ماتھے پہ مارا۔ ہرملا 10 تیر لے کے آیا تھا، 10 تیر۔ ابھی آپ نے زیارت ناہیہ کا ایک فقرہ سنا تھا، السلام علی مقتول الوطین، سلام اس پر جس کے دل کی رگیں کاٹ دی گئی۔ سنیے گا عزیزان گرامی، ہرملا 10 تیر لے کے آیا تھا، 7 تیروں کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں لگے کہاں چلے، 3 تیروں کا ذکر ہے۔ ہرملا ملعون، اللہ اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے۔ 3 تیر، پہلا تیر چلایا سکینہ کے مشکیزے میں لگا، دوسرا تیر چلایا جناب علی اصغر کے گلے پر لگا، لکھا ہے تیسرا تیر چلایا اور تیر سنسناتا ہوا امام کے دل میں پیوست ہو گیا۔ السلام علی مقتول الوطین، سلام اس پر جس کے دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا گیا۔ ماشاءاللہ رو چکے ہیں، بہت سے نیزے لگے امام کو، بہت سے زخم آئے، لیکن روایت بتاتی ہے، کلیجہ سنبھال کے سنیے گا، کہ جتنی تکلیف اس تیر سے ہوئی، لیکن دل کے اندر پیوست ہے، اتنی تکلیف کسی تیر سے نہیں ہوئی۔ لکھا یہ پہلا تیر تھا جو امام نے کھینچنا چاہا، امام نے کھینچنا چاہا۔ میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ بات، مگر دل چاہتا ہے پڑھ لوں۔ آپ کو تیر کا شیپ معلوم ہے؟ تیر کا شیپ، شکل کیسی ہوتی ہے؟ آگے ایک نوک ہوتی ہے، وہ نوک اس لیے ہوتی ہے کہ اس نوک کے ذریعے تیر جسم کے اندر جائے، اور پیچھے سے وہ تکونا ٹرائی اینگل ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ہک لگے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تیر سینے میں لگنے کے بعد کھینچے تو تیر کھینچنے نہ پائے، یا تو پسلیوں میں پھنس جائے یا تو ہڈیوں میں گل جائے۔ لکھا امام نے پہلے چاہا کہ تیر سامنے سے نکالے، لیکن جب تیر سامنے سے نہ نکلا تو تیر کے پیچھے ہاتھ کو رکھا، تیر کو دبانا شروع کیا۔ یا علی یا علی یا علی، ہاتھ پیچھے ڈالا، تیر کو کھینچا، تیروں میں تیر جلنے لگے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے پرسا کہتے ہیں، اسے گریا کہتے ہیں، اسے رونا کہتے ہیں۔ امام نے کہا تھا ایسے رو جیسے ہماری ابا فاطمہ۔ جناب سیدہ، یہ سارے عزاداروں کی طرف سے وہ لوگ جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بستر پر تڑپ رہے ہیں کہ ہم مجلس نہ کر پائے، ان سب کی طرف سے۔ لکھا امام گرے، کسی نے نیزہ مارا،
کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارے، جن کے بعد پتھر ختم ہو گئے، جلتی ہوئی مٹی امام کے زخموں پر ڈالنا شروع کر دی۔ شبر ملعون خنجر لے کے آگے بڑھا، لکھا ہے 12 مرتبہ ملعون نے خنجر چلایا۔ جب پہلی مرتبہ خنجر چلا، امام نے کہا واہ اماں، اماں، دوسری مرتبہ کہا واہ جدہ، ارے نانا، تیسری مرتبہ کہا واہ بتا، ارے بابا، لیکن اس کے بعد 9 مرتبہ اور خنجر چلا، نہ اماں، نہ بابا، نہ نانا، خنجر چل رہا تھا۔ امام کہہ رہے تھے واہ باسا، ارے میرے ابا، 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 ابا۔ ماتم حسین